الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبي الأمي المزكي المعلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناصيتي بيدك معض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي نور صدري وجلاء حزني وذهب همي. آمين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلاع الدين وغلبة الرجال. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلي لشأني كله. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آمین آمین آمین. الحمد للہ. شعبان کا مہینہ یعنی کہ شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، یہ ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں عبادت کر رہے تھے مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آج مساجد میں نہیں ہیں، وہ قبرستان میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی بیماریاں یا کسی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہے، بس خوش نصیب جنہیں اس رمضان میں عبادت اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام موقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش سے تیاری شروع کر دیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار میں دل و جان سے لبیک کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَيُنَادِ مُنَادِ يَا بَغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ اس مہینے میں اللہ کے فرشتے روزے داروں کے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ جب تک روزے دار افطاری نہیں کر لیتے اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ اور برائیوں کے طالب باز آ جا۔
رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اللہ کی رحمت کے مہینے کے اندر اپنے بندوں کو گھیر لیتی ہے، یعنی کہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو رحمت گھیر لیتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کی معافی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں رمضان میں کون کامیاب ہے۔ انشاءاللہ جو چاہتا ہو کہ وہ جنت میں اپنا مقام بنائے، وہ اس رمضان میں خوب خوب فائدہ اٹھائے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جو موقع بہت زیادہ ملنے کے باوجود اپنی جان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آنکھ سے نہ بچا سکے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ایک عظیم موقع ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنی جانوں کو جہنم کی گڑھوں سے بچا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلود ہو اس کی ناک، وہ جو رمضان کا مہینہ کو پاک کر کھو دیا، وہ اپنے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس معافی نہ مانگ پایا۔ رمضان کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی بتا سکتا ہے رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کا مطلب ہے رمز، یعنی کہ جلا دینا۔ کیا جلا دینا؟ کیا جلا دینا؟ گناہوں کو جلا دینے کا۔ گناہوں کو جلا دینے کے لیے اس کا نام جو ہے رمز رکھ دیا گیا ہے۔ رمضان کو نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو رمز کر دیتا ہے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے جلا دیتا ہے۔ اور وہ نیک اعمال کیا ہیں؟ ہمارے نیک اعمال کیا ہیں؟ روزے۔ اب رمضان کیا ہے؟ رمضان کیا ہے؟ رمضان میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، یہ صدقے کا مہینہ ہے، یہ ذکر کا مہینہ ہے، یہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ 11 مہینے دنیا کے کام کاج کیے، اب رمضان کے ایک مہینے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو مکمل فارغ کر لیں اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزار دیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا مطلب کیا ہے؟ اور اس میں کون کامیاب ہیں؟ کون کامیاب ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ روزے کا مطلب ہے عبادت کی نیت سے کھانا پینا چھوڑنا، اپنی خواہشات کو، اپنے آپ کو بچانا، یعنی کہ اپنی خواہشات کو یعنی کہ خواہشات کو اپنے ہم کو جو ہے بچانا، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے امید رکھتے ہوئے فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ اعمال روزہ کہلاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا تعارف کراتے ہوئے، یعنی کہ اسلام کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے کہا، بنی الاسلام خمس، بنی الاسلام خمس، اسلام کے 5 ستون ہیں۔ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ اسلام کی بلڈنگ ان 5 پلرز یعنی کہ ستون پر کھڑی ہے۔ ان ستون سے، یعنی کہ ان ستون میں سے اگر کسی نے کسی ایک کا انکار کیا تو اس نے اسلام کی بلڈنگ گرا دی، اس نے اسلام کی بلڈنگ کو گرا دیا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس پر یہ اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہے؟ چلے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے اسلام کی بنیادی چیز جس پر مسلمان جس پر اقرار کرنے کے بعد ایمان کے دائرے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت کو پورا کرنے والا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے، یعنی کہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ پہلی چیز جو اس کو مان لے، اس پر ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اس کے بعد نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔
توحید کے بعد دوسرا نماز قائم کرے، تیسرا جو ہے کیا ہے، روزے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو، یعنی کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے دین اسلام کی دعوت کا سلوک سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے معاذ، سب سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قبول کرنے کی دعوت دو۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت قبول کر لے تو پھر دوسری چیز نماز کی دعوت دینا، اگر یہ بھی مان لے تو پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں ہمارے سامنے اسلام کے ستون گنوا رہی ہے، توحید، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، روزے رکھنا رمضان کے مہینے کے، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا۔ تو اس میں سے ایک ستون بھی اگر گرا دیا، ایک رکن بھی اگر چھوڑ دیا، اگر جس نے اسلام کا ایک ستون کو گرا دیا، اس کی بلڈنگ گر گئی۔ اسی لیے ابو بکر صدیق نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے جہاد کرنے کا اعلان کیا تو صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول کے بعد کے پہلے خلیفہ، کیا آپ ان سے جنگ کرو گے، ان سے جہاد کرو گے؟ آپ ان سے جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، صرف انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کیا اس حکم کے انکاری کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا، ہاں، میں ان سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ اللہ کی قسم، ایک رسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے دینے سے انکار کریں گے، اس رسی لینے کے لیے بھی میں جہاد کروں گا۔ تو 2 ہجری کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب الصیام، اے اہل ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کرنے والے ہو جاؤ۔ اللہ کا تقوی یعنی کہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا مفہوم تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں جو ہے اللہ کا تقوی اتر جائے۔ پانی حلال ہے، پاک ہے، تمہارے سامنے موجود ہے، کمرے کے اندر تنہا ہوتی، اکیلے ہوتی، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اس رمضان میں پیٹ میں پانی نہیں اتارتے، اس حلق سے کھانا نہیں اتارتے، کیوں؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اس روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ کا ڈر، خوف، تقوی پیدا ہو۔ پانی تو ہے حلال چیز، لیکن میں روزے سے ہوں، اللہ کی شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں پانی پیوں، کھانا کھاؤں، اس حلق میں جو ہے کچھ بھی میں لے لوں۔ اور افطاری کے بعد بھی پابندی کرے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار کر دیا، جیسے نشے کی چیز، سگریٹ، شراب، حرام لقمہ، سود کھانا، جتنے بھی حرام کام ہیں، حرام کھانے سے بھی پرہیز کرنا ہے افطاری کے بعد۔ تو ہر مسلمانوں پر روزہ فرضیت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر غور کرنے والی ایک عجیب بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مسلمان بھائی بہن رمضان کے مہینے میں، رمضان کے روز جب روزہ آتا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، ہر فرض نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے، اندر کمرے میں چھپکے سے کھا لیتے ہیں۔
याद रखिए, जिस तरह नमाज का छोड़ने वाला काफिर है, उसी तरह रोजे का इनकारी भी काफिर है। और एक बात बड़ी अजीब पाई जाती है रमजान के रोजों में, रमजान के महीने में मुसलमान रोजे तो रख लेता है और सहरी खाकर सोते हैं और असर के वक्त उठते हैं। असर भी कितने बजे? 4 या 5 घंटे को, या नहीं तो मगरिब के करीब करीब, वो भी जब घरों में इफ्तारी की तैयारी में जो पकवान से खुशबू आती है उसको सूंघते हुए उठ जाते हैं। जोहर की नमाज नहीं, असर की नमाज नहीं पढ़ते। अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं, अरे भाई मैं तो रोजे से हूँ, मैं तो रोजे से हूँ। अरे भाई ये क्या है? आप सोकर गुजारते हो तो कहते हैं मैं तो रोजे से हूँ, मैं तो भूखा प्यासा हूँ, उसकी वजह से सोकर गुजारता हूँ। रोजा तो फर्ज है ना, इसकी वजह से इसका छोड़ना मुझे गवारा नहीं। वो रोजे से तो होगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगा। ऐसे रोजेदार का रोजा अल्लाह सुब्हान तआला के करीब जो है काबिल कबूल नहीं। जो 2 बजे सहरी खाकर सो जाए, ना फज्र ना जोहर ना असर, ऐसा रोजा अल्लाह सुब्हान तआला के नजदीक काबिल कबूल नहीं होगा। मेरी इस्लामी दीनी बहनों, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि जंगे बदर कब हुई? बताएं, कब हुई? जंगे बदर रमजान में हुई। अगर सहाबा सोकर गुजारते कि मैं रोजे से हूं, तो जंगे बदर जैसी बड़ी जंग में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते थे वो? जंगे ओहद कब हुई? शव्वाल में। ये कब है? रमजान के फौरन बाद। और जंगे ओहद की तैयारियां चल रही है रमजान में। पूरे सहाबा तैयारियां कर रहे हैं, रोजे के साथ माल को जमा कर रहे हैं, माल गनीमत जो है जमा रहे हैं। अगर उस वक्त जो है सहाबा कह देते कि रमजान का महीना है, ये तो सोने का महीना बना बना लेंगे, सोकर गुजार डालेंगे, ये खाने पीने का महीना है, यानी कि ये तो खाने पीने को हजेंगे, अभी तो जंग करना है, जंग की तैयारी करना है, कैसे भूखा पेट कैसे हम तैयारी कर सकते हैं? अगर सहाबा रमजान का महीना सोने का महीना बना लेते, खाने पीने का महीना बना लेते, पकवान का महीना बना लेते थे, कारोबार या तिजारत का महीना बना लेते, तो फिर जंग ओहद नहीं होती। और जंग खंदक की तैयारी इसी रमजान में हुई। जिसने जंग खंदक के बारे में पढ़ा होगा तो मालूम होगा, अगर जिसके भी दिल नर्म होंगे तो आंसू बह जाएंगे। इतनी मुश्किलात से वो लोग गुजरे थे। फतह मक्का कब हुई? रमजान में, यानी कि रमजान में हुई। जंगे बदर में, जंगे ओहद, जंगे खंदक की तैयारी रमजान में, फतह मक्का भी रमजान में। सोच कर देखो कितनी मेहनत की होगी। आज हम अपने नफ्स के साथ जंग नहीं कर सकते मेरी बहनों, आज हम अपने नफ्स के साथ जंग नहीं कर सकते। रोजा तो फर्ज है, मैं नहीं छोड़ूंगी। नमाज जो है फर्ज है मेरे ऊपर, मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं, हम अपने नफ्स की सुनती, हमें हमें क्या करती? नफ्स की। या तो शॉपिंग करके गुजार डालती, या तो सोकर गुजार डालती, या तो टीवी शॉर्ट सीरियल्स देखकर गुजार डालती। हमें अपने नफ्स के साथ जंग नहीं करते। उस दौर में सिर्फ सहाबा ने जंग नहीं की, उस वक्त सहाबियात भी पूरे पूरे उतर जाते थे। यानी कि पकवान में, यानी कि पूरी पूरी खिदमत करते थे सहाबा की, जंग के तैयारियों में उनकी खिदमत करते थे, उनका साथ देते थे। कौन? सहाबियात। हमल वाली, यानी कि हमल जो रहता था, उस वक्त भी क्या करती थी? वो रोजे से रह कर क्या करती थी? जंग के तैयारियों में पूरा पूरा हिस्सा लेती थी। कदर कर लो मेरी बहनों, रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि नहीं पता आने वाला रमजान में वो दाखिल हो गए कि नहीं। कितने लोग थे पिछले रमजान में मेरे और आपके साथ, अब नहीं है, मिट्टी के अंदर हैं, और वो चाहते हैं कि दुनिया में आए और अल्लाह की इबादतें करें, लेकिन उनके पास मौका नहीं है। मेरे और आपके पास मौका है, सांसें चल रही, मोहलत है, कदर कर लो। जहनी जिस तैयारी कर लो, पाने की तैयारी कर लो, रमजान में आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए तैयारी कर लो। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम दीन
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میری عزیزوں، جو نماز کا تاریخ ہے، جو نمازوں کا انکاری ہے، اس کے روزے اس کے لیے کوئی فائدے والے نہیں ہیں۔ دین اسلام میں پورے کے پورے احکامات کے ساتھ داخل ہونا ہے، 50-50 دین میں نہیں چلے گی۔ جیسے کہ ایزی احکام کو لے لیے، ہارڈ جو ہے روزہ جو ہے ہارڈ ہے ہمارے لیے، کھانا پینا چھوڑنا ہے، پانی نہیں پینا ہے، یہ دھوپ کی یعنی کہ دھوپ بہت ہے، نہیں برداشت ہوگا مجھ سے، یہ ہارڈ ہے میرے لیے احکام، میں چھوڑ دوں گی، نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب رمضان میں کون کامیاب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کہ جو انسان رمضان میں روزے رکھ لے، دو شرطیں بنیادی ہے۔ دو شرطیں بنیادی ہے، یعنی کہ دو شرطوں کو لے کر چلنا ہے۔ رمضان میں روزے جو رکھتا ہے وہ دو شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے، ایک تو ایمانن یعنی حالت ایمان میں، دوسرا جو ہے احتسابن نیکی کی امید، ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ من صوم رمضان ایمان و احتسابا، جو حالت ایمان میں ثواب کی امید سے، اجر کی امید سے، نیکی کی امید سے روزہ رکھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صوم رمضان ایمانا، جو حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید سے روزے رکھتا ہے، قیام کر لیتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے، اللہ کے لیے جاگتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ما غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت کیا ہوا ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے ہماری نیت کیا ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ روزے رکھیں گے نہیں تو لوگ تانے دیں گے، باتیں بنائیں گے، دکھلاوا، ریاکاری، تو یہ روزہ بیکار ہے۔ ایمانن و احتسابن، ایمان کی حالت میں اور امید صرف اللہ کے پاس رکھنا ہے، یعنی کہ جو بھی میں کروں گی اللہ کے لیے کروں گی، یہ سوچ کر کیا کرنا ہے، وہ احتسابن، امید اچھی رہنا چاہیے۔ اگر دکھلاوا اور ریاکاری کا روزہ رکھا، ثواب کی امید نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں، لوگوں کو دکھانا مقصد ہے، تو ساری عبادت بیکار ہو جاتی ہے، وہ رمضان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اور کامیاب کون ہے؟ جو روزہ خالص اللہ کے لیے رکھتا ہو۔ اور یہاں پر دیکھیں، کامیاب کون ہے رمضان میں؟ جو اپنی زبان کو لغو باتوں سے روکے رکھے، زبان کو لغو باتوں سے روکے رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور، کیا ہے اس کا مطلب؟ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولے، یعنی کہ جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، وَعَمَلَ بِهِ، اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے، جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا، جھوٹی باتوں سے عمل کرنے سے نہیں رکتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی حاجت نہیں بھوکا اور پیاسے سے ہے، اللہ کو اس کے بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان یدا طعامہ فشرابہ، لیکن یہ کھانا اور پینا
اللہ کے یہاں حشر میں میزان میں اس کے لیے وزنی نہیں رکھتے، کیونکہ روزہ سارے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، یہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا روزہ ہوتا ہے، پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے، پیروں کا روزہ ہوتا ہے۔ اب میں روزے سے ہوں، ٹی وی سیل فونز میں شارٹ سیریلز مووی دیکھ کر گزار دوں، کیا ہوتا ہے؟ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں زبان سے، اب یہاں پر زبان کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، من لم یدع قول الزور، یعنی کہ کیا ہے، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے باز نہ آئے، اس پر عمل نہ کرے، نہ باز آئے، جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا، جھوٹی باتوں سے عمل کرنے سے نہیں رکتا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ زبان بہت زیادہ، یعنی کہ یہ زبان جو ہے ہمیں گناہیں بھی کرواتی ہے۔ اگر ہم لوگ جو ہے نفس کو کنٹرول نہیں کرے، اگر زبان کو کنٹرول نہیں کرے تو یہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، بغض سے، گالی گلوچ سے، چغلی سے، جھوٹی گواہی دینے سے، افواہیں پھیلانے سے، ناحق بات بولنے سے، تانے دینے سے، بہتان لگانے سے، جھوٹا وعدہ کرنے سے، زیادہ مذاق کرنے سے، بد اخلاقی کرنے سے، دل توڑنے سے، دوسروں کی بے عزتی کرنے سے، تہمت لگانے سے، تانے زنی کرنے سے، ناحق حکم دینے سے، قرآن کے حکموں کو بدل کر بولنے سے، تکبر کرنے سے، بات بات میں دوسروں کو برے نام سے پکارنے سے، جیٹ دیور بہنوئی یعنی کہ نامحرم سے مذاق کرنے سے، چاکلوسی کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے، لوگوں کو لعنت کرنے سے، حسد کرنے سے، بخل کا اظہار کرنے سے، لوگوں کے راز فاش کرنے سے۔ تو میری بہنوں، ہمیں شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ تجھ سے کوئی لڑائی کرے، تجھ سے کوئی گالیاں دے، دست درازی کرے، مار پیٹ کرے، تو ان سے جواب میں کہہ دو فَيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، میں تو روزے سے ہوں، انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ تمہاری دی ہوئی گالی کا جواب گالی سے دے سکتی نہیں، بلکہ میں تو روزے دار ہوں، میرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میری کان کا بھی روزہ ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ میں بھوک پیاس برداشت کر کے بیٹھا ہوں، بلکہ میں روزے دار ہوں۔ میرے پورے جسم پہ اللہ کا حکم ہے، وہ ناجائز کام، وہ ناجائز باتیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، اس سے میں بچتا رہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ دیکھیں، روزہ ایک ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے اور نہ شور شغب کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ الحمدللہ۔ تو رمضان جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ اب یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہاں پر دیکھیں، یہ آیت کو پڑھے، دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوح محفوظ سے قرآن آسمانی دنیا میں، یعنی کہ آسمان سے دنیا پر زمین میں نازل ہوا۔ اس مہینے میں زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سے جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے 2 دور کیے۔ جیسے قیامت کے دن روزہ سفارش بن کر آئے گا، اسی طرح قرآن بھی قیامت کے روز سفارش بن کر آئے گا جو اس کی تلاوت کرے گا۔ تو یہاں
یہی بتایا جا رہا ہے کہ روزہ حشر کے میدان میں سفارش بن کر آئے گا اور کہے گا یہ سوکھتا رہا میری خاطر، اور قرآن کہے گا اے اللہ یہ راتوں میں جاگتا رہا اور نماز میں میری تلاوت کرتا رہا، تو اس دن ان دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔ الحمدللہ۔ میری بہنوں، قرآن کا مہینہ ہے یہ، یہاں پر غور کریں، جس کو بھی قرآن نے چھویا ہے وہ احترام والا، فضیلت والا، بلند درجے والا سردار بن گیا۔ یعنی کہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، جس مہینے میں داخل ہوا وہ مہینہ بیسٹ اور بہترین مہینہ بن گیا اور وہ سردار بن گیا۔ جس رسول پر نازل ہوا تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار بنے۔ جس فرشتے پر نازل ہوا وہ تمام فرشتوں کے سردار بنے۔ جس امت پر نازل ہوئی وہ تمام امت میں سے بہترین امت بنے، یعنی کہ کنت خیر امت اخرجت الناس، وہ تمام امت میں سے بہترین امت بنے۔ الحمدللہ۔ سال کے 11 مہینے ہماری توجہ زیادہ سے زیادہ جسم پر ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں، یعنی کہ رمضان روح کا مہینہ ہے، یعنی کہ میری بہنوں، میری ساتھیوں، رمضان تو روح کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان روح کا مہینہ اس لیے ہے کہ انسان جسم اور روح سے بنا ہوا ہے۔ جسم کی ضروریت کیا ہوتی ہے، روح کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ جسم کو جیسے بھوک لگتی ہے روح کو بھی بھوک لگتی ہے، جسم کو جیسے پیاس لگتی ہے روح کو بھی پیاس لگتی ہے، جسم جیسے بیمار ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے، جسم جیسے صحت مند ہوتا ہے روح بھی صحت مند ہوتی ہے، جسم جیسے طاقتور ہوتا ہے ویسے روح بھی طاقتور ہوتی ہے، جسم جیسے کمزور ہوتا ہے روح بھی کمزور ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روح کو قوت بخشنے کے لیے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ روح کو قوت بخشنے کے لیے، طاقت بخشنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، روح کو طاقت بخشنے کے لیے، روح کو صحت بخشنے کے لیے۔ یہاں جسم تو بھوکا رہتا ہے، رمضان میں جسم تو بھوکا رہتا ہے روزے رکھ کر، لیکن روح کو خوب سارا غذا بھی مل رہا ہوتا ہے۔ کس شکل میں، کس شکل میں ملتا ہے روح کو غذا؟ کس شکل میں، کس طرح مل رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، اللہ کے ذکر سے روح کو غذا مل رہی ہے، دعا سے، اللہ کی یاد سے۔ روح اگر طاقتور ہو تو یہاں پر غور کریں، دیکھیں، روح اگر طاقتور ہو تو کمزور جسم کے باوجود انسان طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن اگر روح کمزور ہو جائے تو روح کی کمزوری کے ساتھ طاقتور جسم بھی بے معنی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ روح اگر صحت مند ہو تو بیمار جسم رہ کر بھی انسان صحت مند کہلائے گا، اگر روح بیمار ہو جائے تو صحت مند جسم بھی انسان بیمار ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ روح کی تربیت، طاقت، قوت کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر دیکھیں، حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن قیامت کے دن سفارش بن کر آئے گا۔ روزہ کہے گا اللہ کمرے میں اکیلا ہوتا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر میووں سے بھرا ہوتا تھا، فریج جو ہے شربت اور فروٹ سے بھرا ہوتا تھا، سب کچھ تھا اللہ، لیکن اس کے اور اس کے تمناؤں کے درمیان میں رکاوٹ بنا رہا۔ اللہ اس نے تیرا خیال رکھتے ہوئے کبھی بھی نافرمانی نہیں کی۔ یہ روزہ کہے گا۔ اور قرآن کہے گا اللہ لوگ راتوں کو سوتے تھے، کاروبار کرتے تھے، میں ساری رات جگایا کرتا تھا،
یا رات کا کچھ حصہ جگایا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے، دنیا میں اس نے ہمارا خیال رکھا، آج ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو قرآن ہمارا سفارشی بن کر آئے گا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، دیکھیں یہاں پر الصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، یعنی کہ اس حدیث میں ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے؟ روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ افطاری کا وقت ایک، دوسرا قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا، اس وقت یہ اعمال خوشی کا سبب بن جائے گا۔ کیسے خوشی کا سبب بنے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ باب الریان صرف اور صرف روزے داروں کے لیے خاص کیا ہے، جہاں صرف روزے دار گزریں گے۔ روزے دار جنت میں جیسے ہی داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ روزہ بڑی عمل والی چیز ہے، یہ بڑی عظیم نیکی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، دیکھیں میری عزیز بہنوں، یہاں دیکھیں روزے داروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے فیصلہ بھیجتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ناراض ہوتے ہیں، آسمان سے جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ سے رجوع کر لیں، حفصہ سے رجوع کر لیں، آپ ان سے ناراض نہ ہوئیں، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے، اللہ کو یہ بندی بہت پسند ہے۔ کیوں؟ ایسے کیا عمل کرتی تھی وہ؟ انہا خوامۃ صوامہ، اللہ کے پیارے حبیب یہ ایک عمل کرتی ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یہ عمل عظیم مقام پر پہنچ چکا ہے، یہ قیام بہت کرتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کرتی ہے، اور روزے بہت رکھتی ہے، یعنی کہ قیام یعنی کہ نماز زیادہ پڑھتی ہے، سیام وہ روزے بہت رکھتی ہیں، اس کی یہ نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت عظیم مقام رکھتی ہے، اسے رجوع کیجئے، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہاں پر دیکھیں والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، یعنی کہ قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، وہ دنیا والوں کے لیے تو بو ہوگی، لیکن اللہ کی یہاں یہ بو کستوری مشق کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو 8 سے 70 سال کی مسافحت پر رکھے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ ایک روزہ، یہ نفلی روزے کا ذکر ہے، ایک روزہ رکھنے والا انسان جہنم سے 70 سال دور کر دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھ لے، اور رمضان کے روزوں کے بعد اور روزے شوال کے بھی رکھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ رکھ لے، 30 روزے اور 6 روزے شوال کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پورے سال کے روزے کا اجر دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ الحمدللہ۔
यहाँ पर देखिए, मन फतर साइम लहू मिस्ली अजही अन्नहु ला ला मन फतर साइमिन और जहज गाजियन फलहु मिस्ल अजरिही। जिस किसी ने किसी रोजदार का रोजा इफ्तार करवा दिया, किसी मुजाहिद को सामान दिया, तो उसको उसके बराबर सवाब मिलेगा। तो और जिसने रोजेदार को इफ्तियारी करवाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मुसलमान दूसरे मुसलमान रोजेदार की इफ्तियारी करवाता है, जितना अल्लाह सुब्हान ताला सवाब रोजेदार को अता करते हैं, उतना ही अजर इफ्तियारी करवाने वाले को भी अता करते हैं, और रोजे रखने वाले का अजर में कोई कमी नहीं होती। ये अल्लाह का बंदा रमजान में कामयाब होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम। यहाँ पर क्या हदीस बता रही है, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या बता रहे हैं, जो शख्स रमजान में ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रात के वक्त क़ियाम करेगा, तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी कि इस महीने में क़ियाम कीजिए ईमान और सवाब की नीयत से, ईमानन व एहतिसाबन। ये रातों को तरावे पढ़ना कितना टाइम लगता है मेरी बहनों, जरा बताएं। 30 मिनट या 45 मिनट्स। ये 45 मिनट्स का अमल अगर ईमान और सलामत है, सवाब की नीयत से है, इंसान की जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ करवा देता है। इसीलिए मेरी बहन दीनी बहनों, अभी से प्लानिंग कर लीजिए, और नीयत सिर्फ अल्लाह को राजी करना। लोग क्या कहेंगे अगर मैं तरावे पढ़ने नहीं गई, तो लोग का क्या कहेंगे, ये नीयत ना हो, बल्कि अल्लाह को राजी करना मकसद हो। हसन बसरी से पूछा गया, आप ये परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्यों? यानी कि वो जो है लोगों की परवाह नहीं किया करते थे। उनसे सवाल किया गया कि आप लोगों की परवाह नहीं करते, तो उन्होंने कहा, दुनिया में मैं अकेला आया हूँ, दुनिया से अकेला जाऊंगा, खबर में पढ़ूंगा तो अकेला, हिसाब के लिए पेश होऊंगा तो मैं अकेला, जन्नत में पुलसिरात का रास्ता पार करूंगा तो अकेला, खुदा ना खास्ता दोजख को गया तो अकेला, तो लोग कहाँ से आ गए? समझ में आया? ईमानन व एहतिसाबन, ईमान की हालत में और नीयत पाक हो कि मैं खालिस अल्लाह के लिए कर रही हूँ, ये सवाब की नीयत से, ये उम्मीद के नीयत से ये अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब रही बात शब कदर की। शब कदर अल्हम्दुलिल्लाह, शब कदर वो अजीम रात है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाम लैलतुल क़द्र, जो शब कदर का क़याम कर ले, ईमान व एहतिसाबन, हालत ईमान और सवाब की उम्मीद से, अल्लाह इसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हान तआला इस रात के बारे में फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र मिन अल्फि शहर, एक रात शब कदर कदर की, ये रमजान की आखिरी रात, रमजान की आखिरी रातों में से एक रात है। इस रात की एक इबादत 1000 महीने की इबादत से ज्यादा बेहतर है। एक रात की इबादत, इस रात को तलाश कीजिए। आयशा रदी अल्लाह अन्हा यानी कि सवाल करती हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस रात को पालूं तो क्या दुआ करूं, क्या दुआ करूं?
تو کیا دعا سکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو دوست رکھنے والا ہے، مجھے معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے مطلب اس کا؟ کہ معاف کر دے. کتنے گناہوں کو معاف کر دے؟ 50%، 70%، یا سارے کے سارے؟ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، کوئی گناہ نہ چھوڑ. سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ. تو لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کیا کریں. تو الحمدللہ یہ ذکر کا بھی مہینہ ہے، اور اپنی زبان کو جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک بہترین اعمال بتاؤں جو تمہارے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور تمہارے فی سبیل اللہ کے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو عمل کرنا. سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہو، جہاد کرنے سے بہتر ہو. تو صحابہ نے کہا، ہاں رسول اللہ. قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں بتائیں یا رسول اللہ. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر ہمیشہ زبان پر جاری رکھیں. اور یہ عمل جو ہے، امام قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر آسان ترین عبادت ہے جسے بندہ کرتا ہے حالانکہ وہ اپنے بستر پر، بازار میں، راستے میں اور صحت میں، بیماری کی حالت میں آسانی سے یہ عمل کر سکتا ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کا ذکر کرنا فرض ہے. تو بہترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ سارے کے سارے جو ہے افضل ذکر ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے ذکرن کثیرہ کیا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، میرا ذکرن کثیرہ کیا کرو. صرف ذکر نہیں، ذکرن کثیرہ، کثیرہ یعنی کہ کثرت سے ذکر کیا کرو. اور ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. یہ ایک آیت میں دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری کائنات کے مالک، جنت جہنم کو بنانے والے، تمام انبیاء کو پیدا کرنے والے، تمام انبیاء اللہ کو سجدہ زیر کرتے ہیں، صحتی دینے والے، ہر مخلوق کو پالنے والے، یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا. وہ اللہ کی ذات مجھے یاد کرے گی. ذرا سوچ کر دیکھو، اللہ اکبر، سوچ کر دیکھو، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں تو ہم کیوں یاد نہیں کرتے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ذکر کرو اور شکر ادا کرو، کفر نہ کرو. الحمدللہ.
تو یہ استغفار کا مہینہ ہے، ذکر کے ساتھ استغفار کیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَةٌ لِمَا بَيَّنَهُنَّ إِذَا جُنِبْتَ أَكَابِرَ، یعنی کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان یعنی کہ بونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو بھی ہمارے سے گناہ ہوتی، جو پچھلے رمضان سے یہ رمضان تک جو بھی ہمارے گناہ ہو کر رہتی، استغفار سے کیا ہوتی، ہمارے گناہ جو ہے مٹ جاتی، جبکہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا جائے۔ تو رمضان کا مہینہ مغفرت کا بھی مہینہ ہے۔ کامیاب وہ ہیں جو اس مہینے کو پا کر معافی کی طلب کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، کیونکہ آپ کے گناہ چھوٹے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی ہے میری بہنوں۔ اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد فوراً استغفار کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، ایک بات ذرا غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو فوراً اس کے نام اعمال میں لکھ لیتے ہیں، فوراً نیکیوں کا لکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو 6 گھنٹے کے بعد فرشتوں کو کہتا ہے کہ بندے کی برائی لکھ لے۔ کس طریقے سے دیکھیں، ذرا غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے رحمت بخشی ہے، کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز ہم پر فرض کر دیے نا۔ ذرا غور سے دیکھیں، اللہ نے کہا ہے کہ 6 گھنٹے میں گناہوں کو نہیں لکھتا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک نماز سے دوسرے نماز کا وقفہ کتنا ہوتا ہے، کتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ 6 گھنٹے سے پہلے میری طرف رجوع کر لے، اور نماز کے فوراً بعد یعنی کہ ہمیں حدیث سے کیا سکھایا گیا ہے، نماز کے بعد فوراً استغفار پڑھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فوراً رجوع کر لو اور استغفار کر لو، اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور ایک بات اور غور کریے، ایک گناہ کرے، اگر ہمیں گناہ کرے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، وہی اگر ہمیں ایک نیکی کرے، ذرا غور کرے اللہ کی رحمت پر، اگر ہمیں ایک نیکی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، اس کے اخلاص کے مطابق، اس کی نیت کے مطابق بڑا چڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو دیکھیں بہنوں، یہ دعا کا بھی مہینہ ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ روزے دار کی دعا جو ہے افطاری کے وقت قبول کی جائے گی۔ اسی لیے رمضان آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں، الحمدللہ، اور اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، کیونکہ کیا ہے کہ پچھلے رمضان جو بھی تمہیں دعا کرے، بہت پریشانی کی دعا کرے کہ مجھے یہ بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے، بہت زیادہ کیا کرے، قیام کرے، روزے رکھے، ہر نماز میں جو ہے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے داروں کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ سوچ کر کیا کرتے تھے آپ، دعا کرتے تھے۔ اب دیکھیں دوسرا رمضان بھی آ گیا ہے، وہ پریشانی جو ہے آپ کی حل ہوئی نہیں، جو بے اولاد تھے، اولاد کا جو ہے انہوں مانگ لے کر تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اولاد بھی نہیں ہوئی ہے، اور کیا ہے، میرے شوہر کا جو بھی ہے بہت زیادہ جو ہے میرے شوہر قرض میں ڈوب کر ہیں، یہ دعا کیے کہ اللہ میرے شوہر کے جو بھی قرض ہیں وہ جو ہے ان سے باہر نکال دو، یہ بھی دعا کر لے کر تھے۔ میرے بہت سارے بیماریاں ہی، اللہ میرے بیماریوں کو شفا دے، بہت یعنی کہ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مانگے۔ لیکن دوسرا بھی رمضان آ گیا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیوں میری دعا قبول نہیں ہوئی، ذرا سوچ کر دیکھیں، کیونکہ ذرا غور سے سنیں کہ جس زبان میں گالی گلوچ نہیں ہوتی، جس دل میں بغض، کینہ، تکبر، برائی، کسی کے لیے حسد رکھنا، فساد رکھنا، یہ چیزیں بھر جانا، اور دماغ، آپ
دیکھیں اب 3 چیزوں کا یہاں پر میں بتا رہی ہوں آپ کو، دل، زبان اور دماغ۔ دل کو جو ہے ہر چیز سے پاک رکھے، اور زبان سے گالی گلوچ یا تو کسی کی برائی غیبت سے پاک رکھیں۔ جتنے بھی میں نے پہلے آپ کو بتا دیے تھے گناہ، ان سارے گناہوں سے آپ بچے، اور دماغ کو جو ہے منفی سوچ یعنی کہ نیگیٹو تھاٹ سے بچا کے رکھے، کسی کے لیے برا خیال نہ کریں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں۔ سمجھ میں آیا؟ ان 3 چیزوں کو جو ہے آپ پاک صاف کر لیں، اپنے دل کو ہر اس برائی سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، سب کو معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں۔ آپ کے حق میں ہوگا، وہ آپ کے حق میں ہی ہوگا، وہ جو ہے سامنے والا غلط ہے، آپ حق پر ہوں گے، لیکن پھر بھی درگزار کر دے، انہیں معاف کر دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عفو ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی وہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس بندے نے کسی کے لیے بغض، کینہ، تکبر، برائی، جھگڑا کسی سے نہیں کیا، اپنے دل کو پاک صاف رکھا، ایسی زبان جو دوسروں کی برائی نہیں کرتی ہو، جھگڑا نہیں کرتی ہو، غیبت نہ کرتی ہو، ایسا دماغ، ایسی سوچ جو صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما بردار میں رہتی ہو، ایسے دل، زبان، دماغ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور ایسی زبان کی تاثیر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ آج ہی فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، اپنے بہن بھائیوں سے جتنا بھی جھگڑا ہو اس کو معاف کر دیں۔ چل اللہ، میں نے تیرے لیے معاف کیا، اللہ میں نے صرف تیرے لیے معاف کیا، اللہ اس نے تو مجھے اتنا برا بولا تھا، اس نے تو میرا حق لوٹا تھا، میرا ناحق میرا مال لے لیا، اللہ میں اس تیرے لیے اس کو معاف کرتی ہوں، اللہ میں تیرے لیے اس کو میرا دل جو ہے صاف کر دیتی ہوں، اللہ میں زبان سے اس کے لیے گالی گلوچ نہیں دوں گی، اس کی برائی نہیں کروں گی، اللہ میں اپنے دماغ کو بھی جو ہے منفی سوچ سے پاک رکھوں گی۔ یہ سوچ کر اپنے آپ کو جو ہے رمضان میں داخل کرے میری بہنوں۔ ماں باپ سے بھی جو ہے بغض نہ رکھے، ماں باپ کو جو ہے معاف کر دے، جو پراپرٹی میں کم دے ڈالتے ہیں، ایک اولاد کو کم، ایک اولاد کو زیادہ دے ڈالتی، تو انہیں بھی معاف کر دو، اپنے ماں باپ کو بھی معاف کر دو، اپنے بہن بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، سارے جو بزنس میں کوئی بھی آپ کا نقصان پہنچا دیا ہے اس کو بھی معاف کر دے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اور دیکھیں نیکسٹ رمضان تک، جو آنے والے رمضان تک، آپ کے جو بھی فکر مندی ہو ہے گھروں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں مدد آ جائے گی، رحمت آ جائے گی۔ ذرا غور سے سنیں میری بات کو، ذرا سارے کے ساروں کو جو ہے معاف کر دیں۔ سمجھ میں آیا؟ جی الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ ان آنکھوں کا سوال کرے میری بہنوں جو لوگوں میں خیر دیکھنے کی عادی ہو۔ وہ سمجھ میں آیا؟ صرف جو ہے ہمارے تھاٹس، یعنی کہ جو وہاں پر نیگیٹیوٹی ہوئی تو بھی وہاں پر پازیٹیو لے کر چلو، ایسے آنکھوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دعا کرو۔ وہ دل مانگے جو ہر کسی کے برے کو درگزار کر دینا والا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ جو ہر کسی کے برے کو درگزار کر دینے والا ہو، مطلب کیا ہے؟ جو بھی میرے ساتھ برا کرتا ہے اس کو میں کیا کروں گی؟ درگزار کر دوں گی۔ ایسا ذہن یعنی کہ ایسا دماغ کی التجا رکھے جو بری یادداشتوں کو بھلا بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی کہ جو بھی برا ہے، وہ منفی سوچے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ بھلا دینا وہ چیزوں کو، کیونکہ اس دماغ میں صرف اور صرف جنت کا تصور رہنا، اس زبان میں جنت کی دعا رہنا، جہنم سے پناہ مانگنے والے یہ رہنا، یعنی کہ دعا رہنا، دوسرا کسی کی برائی کرنے والا نہ ہو۔ اور ایسا دل کی تمنا میں گڑ گڑائیں جو کبھی بھی ایمان کی حلاوت سے بہرا نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے دل کی تمنا میں گڑ گڑائیں، یہاں پر دیکھیں گڑ گڑائیں کا مطلب یعنی کہ ورڈ آیا ہوا ہے، تو ایسے دل کی دعا کریں کہ اللہ اس دل کو جو ہے
بہت پاک صاف رکھ اللہ، کسی کے لیے برا نہ رکھنا اللہ، یعنی کہ میں کسی کے لیے برا، بغض، کینہ، بغض، تکبر، برائی رکھوں اللہ، میرے دل کو پاک صاف کر دے اللہ، کیونکہ تو پاک صاف دل والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اللہ، کیونکہ دیکھے ایوب علیہ السلام کو بھی دیکھے سارے اعضاء ان کے خراب ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، میری بہنوں صرف دل ہی ایسی چیز تھی ان کی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا ایوب علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کے دل کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ رجوع کرنے والے تھے، سمعنا واطعنا والے تھے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ جھکنے والے تھے، انہوں نے اپنے دل کو پاک صاف رکھا تھا، اسی لیے سارے جسم میں ان کی بیماری لگ گئی تھی، صرف ایک چیز جو دل تھا اس میں کچھ بھی برائی نہیں آئی، تو میری بہنوں سب کو معاف کرتے ہوئے چلیں۔ تو الحمدللہ رمضان میں کثرت سے دعا کیا کریں۔ تو الحمدللہ یہاں پر دیکھیں یہ زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے، یعنی کہ کیا ہے؟ رمضان میں صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ صدقہ دیا کرتے تھے، معاف کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتے تھے، جیسے تیز ہوا چلتی ہے، تیز ہوا یعنی کہ اپنے ساتھ بہا کر جاتی ہے چیزوں کو، اس طریقے سے صدقہ دیا کرتے تھے، لیکن یہاں ذرا غور کریں، ایماناً و احتساباً، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی خوش دلی ہو کے روپ پیٹ کر نہیں اتنا پیسہ چلے گا، یہ جملے استعمال ہونا نہیں چاہیے، خوش دلی سے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اس میں اللہ نے حق رکھا ہوا تھا، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں وقت پر اس کو ادا کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو اور آخرت میں مجھے ثواب اور اجر ملے، اور اس میں ریاکاری نہ ہونا ہے، خالص اللہ کے لیے، اور اچھا مال دے، بہتر مال دے اور احسان نہ جتلائیں۔ دیکھیں صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ کے جو ہے فرضیت ہے، یعنی کہ زکوٰۃ دینے کے جو بھی ثواب، کیا کیا ثواب سب کو معلوم ہے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن میں ایک واقعے سے یعنی کہ ایک صحابہ کی سٹوری سے میں اپنا جو تقریر ہے مکمل کروں گی۔ دیکھیں ان کا طریقہ کیا تھا، صدقہ اور زکوٰۃ کا کیا طریقہ تھا ان کا، ذرا غور کریں۔ دیکھیں یہاں پر امام ابن کثیر لکھتے ہیں عمر بن عبد العزیز نے اپنے مختصر مدت خلافت میں ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ یہ کوشش کیسی تھی ذرا غور سے سنیں میری بہنوں، جب میں یہ واقعات ان کی سیرت پڑھی تو مجھے بہت زیادہ یعنی کہ میرے آنکھوں میں تو بہت زیادہ آنسو آ گئے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں، ہم لوگ اپنا جائزہ لیں ان کی سٹوری سنتے ہوئے کہ ہم کہاں پر ہیں، ان کے دور میں کیسے حق پہنچاتے تھے، کیسے تو کیسے ان کا سب کا حق پہنچاتے تھے، وہ جو ہے لوگوں تک ایک منادی یعنی کہ ایک پکارنے والا لگا دیتے تھے، یعنی کہ ہر جگہ آواز لگی رہتی تھی، وہ جو ہے اپنے سپاہیوں کو ہر جگہ بھیجتے، پکار لگا دیتے، یعنی کہ منادی مطلب پکار لگا دیتے تھے اعلان کے طور پر، جیسے کہ دیکھیں خرس میں پھنسے ہوئے کہاں ہیں، نکاح کرنے والے کہاں ہیں، یتیم کہاں ہیں، بے روزگار کہاں ہیں، مساکین کہاں ہیں، تاکہ ان سب کی ضرورتیں پوری کی جائیں، یعنی کہ وہ دیکھیں وہ کیسے گھروں میں جا کر ان کے کون ہیں ہر گھر کو
ہر گھر کو وہ جا کر تلاش کرتے تھے، کوئی مستحق ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی نکاح کرنے والا ہے، کوئی قرض میں پھنسا ہوا ہے، ایسا ہر جگہ وہ منادی لگاتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھر چل کر کوئی آتا ہے، اس کا حق لینے کے لیے آتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے اس کا حصہ لینے آتا ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ جھنکا کر، ٹھکرا کر بھیج دیتے ہیں، یا تو کم، یا تو 1000 2000 دے کر بھیج دیتے ہیں۔ اتنا دیکھے، یہاں پر غور کرے، عمر عبد العزیز کے جو سیرت جو بھی پڑھا ہے، ان کے سیرت کو جو ہے غور سے دیکھے۔ اپنے علاقے میں بہت سارے نوجوان لڑکے رہتے جو نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بزنس نہیں ہے، ان کے پاس تجارت نہیں ہے، وہ شادی کر لیں گے تو ان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ 26 27 ایئرس کے ہو کر بھی وہ شادی نہیں کرتے، کیونکہ لڑکیاں دینے والے بھی کیا سوچتے ہیں کہ لڑکا ویل سیٹلڈ ہو۔ تو اس دور میں دیکھے، ایک یعنی کہ عمر عبد العزیز چن چن کر کیا کرتے، ان کے تجارت کا کچھ ذریعہ بناتے تھے، اور ایک لڑکی سے کیا کراتے تھے؟ وہ نکاح کراتے تھے۔ آج کہاں ہیں ایسے مسلمان؟ آج کہاں ہے وہ منادی؟ آج وہ پکار نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر چل کر کوئی آتا ہے تو ہم اس کو ٹھکرا کر دروازے پر ہی بھیج دیتے ہیں، یا تو اندر سے ہی آواز لگا دیتے ہیں کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، بچوں سے کہہ کر کیا کرتے ہیں؟ دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے نہ کرے، آپ خود صدقہ یا خیرات یا زکات لے کر ہر گھر میں، یعنی کہ جتنا آپ کو استطاعت ہے آپ خود گھر میں جا کر دے کر آئیں، اور پوچھیں کہ کچھ ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے۔ ایسے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو میری بہنوں، صدقہ بھی جو ہے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اس میں دکھاوا، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے صدقہ جو ہے پوشیدہ سے دینا، رات کی نماز، چاشت کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر اذکار۔ اسی لیے جس طرح تنہائی کے پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث یعنی کہ ذریعہ بنتے ہیں۔ میری بہنوں، یہاں پر غور کریں، آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرے، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ صدقہ دیا کرے، خیرات کیا کرے، احتسابا، امید صرف اللہ کے پاس رکھے، صرف امید جو ہے، ثواب کی نیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھے، اور روزے جو ہے وہ بھی نیت جو ہے خالص اللہ کے لیے ہو، زکوٰۃ رہو، اپنی زبان کو کیا کرو؟ قابو میں رکھو، اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے دل کو پاک صاف رکھتے ہوئے رمضان میں داخل ہو جائے۔ مصباح باجی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور امید ہے کہ آنے والا رمضان ہم سب کے لیے باعث نجات، رحمت اور برکت سے بھرپور ہو۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے احکامات کو سمجھنے والے، اس کی قدر کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ، یا رحمان یا رحیم، اے کرم کرنے والے، اے قائم، اے بزرگی والے، اے ہمیشہ رہنے والے،
اے دانا، اے بردبار، اے حکمت والے، اے گناہوں کے بخشنے والے، اے بلاؤں کے دور کرنے والے، اے امیدوں کی انتہا، اے بخششوں کے تمام کرنے والے، اے نعمتوں کو عطا کرنے والے، اے تمام مخلوق کو روزی دینے والے، اے بندوں کے حاکم، اے شکایتوں کے سننے والے، اے مخلوق کے زندہ کرنے والے، ہم سے راضی ہو جا۔ جو یہ وقت گزر رہا ہے پتہ نہیں پھر یہ گھڑیاں ہماری نصیب میں ہیں کہ نہیں، بس ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں اللہ، سب کے نیک اچھے نصیب کر دے۔ اے اللہ ہماری بیماری کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما، صحت، تندرستی اور ایمان کی دولت سے مالا مال، اور ہر پریشانی، بیماری، مصیبتوں، آفاتوں اور بلاؤں سے محفوظ کر دے اللہ یا رحمان۔ اے میرے رب کریم، رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو نے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے لیے آسمانوں سے کتابیں نازل کی، بس تو اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرما اور تیری طرف سے اسے سلامتی والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے ذکر، قیام اللیل یعنی کہ راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی طاقت کی، چستی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بچا تھکنے سے، سستی سے اور اونگ سے، اور اس مہینے میں ہمیں شب قدر نصیب فرما جس کو تو نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے۔ ہمیں تیری عبادت میں خوب تھکا دے اللہ، کبھی ہمیں تیرے سجدوں میں، کبھی تیرے ذکر میں، کبھی تیرے قیام میں، کبھی تیری رکوع میں اپنا وقت گزاروں۔ اے اللہ تو ہمیں تیرے بندوں کو معاف کرنے والا بنا دے اللہ، کیونکہ تجھے جو ہے پاک صاف دل رکھنے والے بندوں کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے اللہ، جو تیرے بندوں کے لیے دل میں بغض اور حسد، جو تیرے بندوں کا برا نہیں چاہتا، ایسے بندوں کے دلوں کو، ان کی عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے اللہ۔ میرے دل کو جو ہے، ہمارے دلوں کو جو ہے نفاق کے برائی سے، بغض سے، کینے سے پاک صاف کر دے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہمارے قدم ثابت رکھ اللہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔